منبر رسول کی زینت، علماء اہل سنت، سامعین بزم، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کافی دیر سے نہ تو مناقب اور تقاریر کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، آپ حضرات بہت کچھ سماعت فرما چکے ہیں، مزید زیادہ کچھ کہنے سننے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن اب جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کچھ نہ کچھ اس مقصد کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ عزیز القدر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سرور علی مصباحی زیدہ مجدہ اور ان کے والد محترم جناب شاہد علی صاحب، ان کے برادران، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ تمام اہل ایمان کی محبتیں مجھے آپ کے دیار محبت میں لے کے آئی ہیں۔ اہل مہداول کو مجھ ناچیز سے بھی ایک دلی لگاؤ ہے، اور مجھ کو بھی یہاں کے لوگوں سے خصوصی وابستگی ہے، اور اس سارے عمل میں عزیز القدر حضرت مولانا سرور علی صاحب، حضرت مولانا آصف علی صاحب، اور یہاں کے دوسرے ہمارے تلامذہ، متعلقین اور احباب کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی کوشش میرے کرم فرما آپ کی بستی کے جید عالم دین، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا آس محمد صاحب قبلہ
دامت برکاتہم القدسیہ کی محبتیں ہیں، ان کی عنایتیں ہیں جو میرے اور آپ کے رابطے کی اس قدر مضبوط راہ استوار ہوئی ہے۔ حضرت ہی کی کوشش سے کافی بچے اس سرزمین مہداول کے جامعہ عربیہ اشرفیہ گائے گھاٹ پہنچے، تعلیم حاصل کی، مجھ سے بھی ان کے تعلق اور رابطے ہوئے، اور انہی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ۔ تو سب سے اولین صحرا حضرت کے سر جاتا ہے، یہ ہمارے بڑے کرم فرما ہیں اور ہمیشہ ان کی محبتیں ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اہل مہداول کو ان کی بافیض ذات سے مستفیض ہونے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیچھے تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا قاسم علی صاحب قبلہ، وہ بھی آپ کی بستی کی ایک مقتدر شخصیت ہیں۔ مہداول کا نام ہندوستان کی سرزمین پر بہت دور دور تک ہے، اور یہ نام یہاں کے کسی صنعت کار کی وجہ سے نہیں، کسی تاجر کی وجہ سے نہیں، کسی لوم چلانے والے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہی وہ شخصیتیں ہیں۔ حضرت علامہ آس محمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، مفکر ملت حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب قبلہ، ان لوگوں نے آپ کے مہداول کو بہت دور دور تک متعارف کرایا ہے۔ ان کے نام سے دور دور تک مہداول جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی شخصیتیں ہیں کہ جن کے سب کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، اس لیے سب کا ذکر نہیں کر سکتا، اور کچھ اور مزید ناموں سے واقفیت ہے بھی تو وقت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی مسرت اور شادمانی کا مقام ہے کہ ہمارے فرزند روحانی آپ کے عزیز حضرت علامہ مولانا سرور علی صاحب قبلہ نے اپنی تعلیمی راہ پر چل کر ایک منزل کو طے کر لیا ہے، اور جامعہ اشرفیہ جیسی عظیم درسگاہ سے انہوں نے فضیلت کی سند پائی ہے، اور فضیلت کی دستار ان کے سر پر باندھی گئی ہے۔ اللہ تعالی انہیں ہمیشہ خدمت دین متین میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کے سر بڑی ذمہ داریاں آئی ہیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ ان بڑی ذمہ داریوں کو نبھانے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس زمانے میں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہوتا ہے، اس وقت اسے لکھنے پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا، بس صرف جو اس کی درسی کتابیں ہوتی ہیں
انہی کی مصروفیت میں یاد کرنے میں اس کا سارا وقت گزر جاتا ہے، لیکن عزیز القدر مولانا سرور علی صاحب نے ایک طرف تو تعلیم جاری رکھی تو دوسری طرف تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انہوں نے گزشتہ سال مفکر ملت حضرت علامہ مولانا ادریس بستوی صاحب کی ایک کتاب ترتیب دی تھی جس کا نام تھا اوراق گمشدہ یا گمشدہ اوراق۔ اس کو انہوں نے ترتیب دیا، یہ بڑا کام ہے، اور وہ بھی حضرت نے لکھا اوراق گمشدہ، تو پھر جو اوراق گمشدہ ہوں ان کو ترتیب دینا اور زیادہ مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے اس کام کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس سال اپنی دستار فضیلت سے پہلے انہوں نے دو اہم ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھایا۔ ایک تو خود نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کا ایک مجموعہ تیار کرنے کا، اسے ترتیب دے کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچانے کا، جس میں کثرت سے وہ احادیث موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت سی حدیثیں انہوں نے جمع کی، ان کا ترجمہ کیا، جہاں تشریح کی ضرورت تھی وہاں تشریح انہوں نے اپنے اکابر علماء کی کتابوں سے حاصل کر کے حوالہ جات پیش کر کے وہ تشریح بھی پیش کی، اور ایک کتاب مصباح الایمان کے نام سے آپ حضرات کے ہاتھوں تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی۔ بہت خوب۔ دوسری کتاب ہے مفکر ملت حضرت علامہ مولانا ادریس بستوی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کی وہ مضامین، ان کے لکھے ہوئے مضمون جو اخباروں میں، رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ عزیزم مولانا سرور علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکجا کیا، اور یکجا کرنے کے بعد ترتیب دیا، اور ترتیب دے کر انہیں بھی شائع کیا، وہ بھی آج آپ کے ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے فکر و دانش۔ فکر و دانش کا نام یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، جو انسان کی فکر اور انسان کی عقل کے لیے ضروری ہے، یا جس کو پڑھ کر انسان کی فکر اور عقل یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آدمی ان بھول بھلیوں میں بھی اور ان تاریک وادیوں میں بھی سلامتی کے ساتھ اپنی منزل عبور کر سکتا ہے کہ جس منزل کو اس نے آج تک دیکھا نہیں ہے، یا جس منزل سے وہ آشنا نہیں ہے۔ لہذا فکر و دانش یہ ہر آدمی کے لیے ایک ضروری کتاب ہے۔ حضرت علامہ ادریس بستوی صاحب قبلہ کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ عزیز القدر حضرت مولانا سرور علی صاحب زیدہ مجدہ کی مصباح الایمان ہے۔ یہ احادیث پاک کا مجموعہ ہے، اسے آپ حضرات ضرور حاصل کیجئے گا اور اسے پڑھیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ بے شک، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت حق ہے۔
اس میں عقیدے کے باب کی وہ احادیث ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر آدمی کا اعتقاد متزلزل ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ، جبکہ اہل ایمان کے ایمان کو چھیننے والے گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، بستی بستی، قریہ قریہ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کی دولت ایمان لوٹ لی جائے۔ محبت سے ملے تو چھینو، نفرت سے ملے تو چھینو، گھر میں ملے تو چھینو، مسجد میں ملے تو چھینو، کاروبار کے نام پہ چھین سکو تو کاروبار کے نام پہ چھینو، اور نماز اور روزے کے نام پہ چھین سکو تو نماز اور روزے کے نام پہ چھینو۔ بہرحال چھیننے والے بہت ہوشیار ہیں، لیکن اب آپ کو بھی ثابت کرنا ہے کہ اگر ایمان کو چھیننے والا ہوشیار ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ایمان کو بچانے والے بھی ہوشیار ہیں۔ وہ ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، ہم اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے قبر تک اور قبر سے محشر تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے تو آدمی کا سب کچھ سلامت ہے، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ ایمان سلامت تو نماز سلامت، ایمان سلامت تو روزہ سلامت، ایمان سلامت تو زکوٰۃ سلامت، ایمان سلامت تو حج سلامت، ایمان سلامت تو سجدے سلامت، ایمان سلامت تو رکوع سلامت، ایمان سلامت تو قیام سلامت، ایمان سلامت تو تلاوت، ایمان سلامت تو تلاوت سلامت۔ یعنی جتنے بھی ایمان سے متعلقات ہیں، ایمان کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں اور جن کا دار و مدار ایمان پر ہے، کہ اگر ایمان ہوگا تو وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ تو جب ایمان سلامت ہوگا تبھی وہ اعمال کامیابی کی راہ دکھائیں گے، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہوگا تو آدمی کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے تم ایمان سلام چھیننے کی کوشش کرو گے، ہم ایمان بچانے کی کوشش۔ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، حضرت رقیب ملت، حق ہے۔ اب میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق تھوڑی سی دیر کی گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور میں کچھ چند اشعار جو تازے ہیں نعت پاک کے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ کچھ اشعار یہ کمزوری ہے ہماری کہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ان کی تشریح کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن علماء حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے مولا میری معراج بصارت ہو جائے، بے شک میرے مولا، یعنی میری آنکھوں کی معراج ہو جائے۔ میرے مولا میری معراج بصارت ہو جائے، روح سرکار مدینہ کی زیارت ہو جائے۔ بے شک بہت خوب۔ میرے مولا میری معراج بصارت ہو جائے، روح سرکار مدینہ کی زیارت ہو جائے، اور ہر فسانہ میری چاہت کا حقیقت ہو جائے۔ ہر فسانہ میری چاہت کا حقیقت ہو جائے، شہر طیبہ میں اگر موقع تربت ہو جائے، شہر طیبہ میں اگر موقع تربت ہو جائے، بہت خوب۔ اور ان سے ہر حال میں، یہ تضمین کا شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع کسی اور کا ہے، پہلا مصرع میں نے کہا ہے کہ ان سے ہر حال میں قائم رہے دل کی نسبت، ان سے ہر حال میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان سے ہر حال میں قائم رہے، دل کی نسبت ان کا دامن نہ چھوٹے چاہے قیامت ہو جائے، ان کا دامن نہ چھوٹے چاہے قیامت ہو جائے، اور ہر ورق باب مقدر کا ہو روشن اے کاش۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ، ہر ورق باب مقدر کا ہو روشن اے کاش، مصحف روئے پیمبر کی تلاوت ہو جائے، بہت خوب، مصحف روئے پیمبر کی تلاوت ہو جائے، اور لوح دل پر وہ اگر کھینچ دیں خط نالین، لوح دل پر یعنی دل کی تختی پہ اگر سرکار اپنا نالین شریفین رکھ دیں، لوح دل پر وہ اگر کھینچ دیں خط نالین، مستند ساری محبت کی عبارت ہو جائے، مستند ساری محبت کی عبارت ہو جائے، اور ان سے بن مانگے دلیل ان کی جو کر دے تصدیق۔ سرکار سے دلیل نہ مانگے، سرکار جو کہہ دیں اس کو حق مان لے، ان سے بن مانگے دلیل ان کی جو کر دے تصدیق، ہر صداقت سے سوا اس کی صداقت ہو جائے، ہر صداقت سے سوا اس کی صداقت ہو جائے، اور رونق بزم سخن میرا سخن ہو یا رب، رونق بزم سخن میرا سخن ہو یا رب، بات اس طرح بنے بات میں ندرت ہو جائے، بات اس طرح بنے بات میں ندرت ہو جائے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ لال گوں لب سے شہ دی کے جو پائے رنگت، لال گوں لب سے شہ دی کے جو پائے رنگت، حرف وہ رش کے گلے باغ فصاحت ہو جائے، حرف وہ رش کے گلے باغ فصاحت ہو جائے، اور لطف فرما ہو کسی شب میں جمال محبوب، لطف فرما ہو کسی شب میں جمال محبوب، بند آنکھوں ہی سہی ان کی زیارت ہو جائے، بند آنکھوں ہی سہی ان کی زیارت ہو جائے۔ بہت خوب، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 29ویں پارے کی ایک سورت کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جس وقت میں یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ یعنی اللہ انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اور اس کے پیدائش سے پہلے کے اس کے حالات کی منظر کشی کرتا ہے کہ انسان یہ ہمیشہ کی چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے موجود نہیں تھا، بلکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، اور انسان کچھ نہیں تھا اس کی بات چھوڑو، بلکہ انسان کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک ایسا وقت گزرا ہے، ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا ٹائم کہ جس وقت انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پتلا تیار ہونے کے وقت کا ذکر ہے۔ جب
ان کا خمیر گوندھا گیا اور ان کے خمیر کو انسانی روپ میں ڈھالا گیا، لیکن اس وقت تک اس میں روح نہیں پڑی تھی، صرف اور صرف جسم تھا۔ تو خالی جسم کو انسان نہیں کہا جاتا ہے، یا خالی روح ہو اسے بھی انسان نہیں کہا جاتا ہے۔ انسان نام ہے روح مع جسم کا، یعنی جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ جب جسم کے اندر روح ہوتی ہے تب اسے انسان کہا جاتا ہے، روح نہ ہو تو ایک ڈھانچہ ہے، پتلا ہے، اور جب روح پڑ جائے تو مکمل انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا ٹائم گزرا جب یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی انسان مٹی تھا، مٹی کا پتلا تھا، آب و گل کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کا خمیر تھا، یا اس کے ناک نقشہ بن کر تیار ہو گیا تھا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پتلے کے وقت کا بیان ہے کہ یہ اس وقت قابل ذکر نہیں تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، حضرت آدم جب دنیا جنت میں پہنچے اور جنت سے جب نکل کر باہر آئے تو 350 سال تک اس ایک خطائے اجتہادی کی وجہ سے جو جنت میں ان سے واقع ہوئی تھی، یعنی اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے آدم اور اے حوا، تم دونوں جنت میں رہو اور جنت میں جو دل چاہے وہ کھانا، جو دل چاہے وہ استعمال کرنا، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یہ درخت جس کی میں تمہیں نشاندہی کر رہا ہوں اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اللہ نے جنت کی ہر نعمت، ہر پھل استعمال کرنے کی اجازت دی، لیکن ایک پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان چونکہ حضرت آدم کی وجہ سے شیطان بنا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ارشاد فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو نے میرا کہنا نہیں مانا، میں نے جسے پیغمبری عطا کی ہے، جسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے لیے میں نے سجدے کا تجھے حکم دیا، تو نے سجدہ نہیں کیا، فخرج فإنک رجیم، میری بارگاہ میں تیرا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو معلم الملکوت تھا تب تھا، تو سارے فرشتوں کا استاد تھا تب تھا، لیکن جب تو نے میری نافرمانی کر دی تو اب تیری استادی ختم، معلم الملکوت ہونے کا درجہ ختم، تیری حیثیت، تیرا مقام، تیرا منصب، تیرا عہدہ سب چھین لیا گیا ہے، اب تجھے مردود قرار دے دیا گیا ہے، اب تو جنت سے نکل اور جنت سے نکل کر زمین پر جا۔ تو شیطان کو چونکہ حضرت آدم سے چڑ ہو گئی کہ جو جنت سے باہر تھا، جو تھا ہی نہیں مارد وجود میں، اللہ نے اسے پیدا فرما کر جنت میں رکھ دیا، اور میں جنت میں تھا لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا۔ تو شیطان نے یہ کوشش شروع کر دی کہ اس کو بھی جنت سے باہر نکالنا ہے، پیچھے پڑ گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ایک وقت آیا کہ شیطان اپنی شرارت میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت آدم کو جس درخت کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اسی درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم و حوا، میں نے جس کام سے منع کیا تھا وہ کام تم نے کر لیا،
جس درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا تم نے کھا لیا، اب تمہارا بھی مقام جنت نہیں ہے، تم بھی زمین پر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر تشریف لائے، اس ایک خطائے اجتہادی کی وجہ سے 350 سال تک روتے رہے۔ 350 سال کے بعد اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا، آدم تم کہاں بھول بھلائیوں میں گم ہو، کہاں تم غفلت میں ہو، یاد کیوں نہیں کرتے جب ہم نے تمہیں جنت میں رکھا تھا تو جنت کے پیڑوں پر میرے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی لکھا ہوا تھا، عرش کے پایوں پر میرے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی تھا، یاد کرو وہ نام کون سا تھا، اور اسی نام کے وسیلے سے تم مجھ سے دعا مانگو۔ یقیناً جو نام میرے نام کے ساتھ ہوگا وہ کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ خاص الخاص ہوگا۔ آدم نے سوچا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے عرش کے پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا ہے وہی محمد الرسول اللہ بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے جنت کے محلات پر جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا ہے وہی محمد الرسول اللہ دیکھا ہے، میں نے جنت کے باغات میں جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا ہے وہی محمد الرسول اللہ دیکھا ہے۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں نام محمد لے کر وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے 350 سال کے بعد حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ ہم اولاد آدم ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ہم حضرت آدم سے پیدا ہیں۔ اولاد کا کام ہے باپ کی روش پر چلنا، وہ اولاد جو باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے وہی باوفا اولاد کہلاتی ہے، وہی سپوت کہلانے کی حقدار ہے، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتی ہے وہ اولاد صحیح معنی میں اولاد کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آدم کی اولاد تو ہیں، ہم حضرت آدم کی نسل سے پیدا تو ہیں، ہمیں حضرت آدم کی اولاد ہونے کا شرف حاصل تو ہے، لیکن ہمارا صبح گزرتا ہے تو گناہوں میں گزرتا ہے، ہماری شام گزرتی ہے تو گناہوں میں گزرتی ہے، ہمارا دن گزرتا ہے تو گناہوں میں گزرتا ہے، ہماری رات گزرتی ہے تو گناہوں میں گزرتی ہے۔ حضرت آدم سے ایک غلطی جو بھی خطا اجتہادی تھی حضرت آدم سے وہ واقع ہوئی تھی، اور ایک خطا کے لیے حضرت آدم نے 350 سال آنسو بہائے تھے۔ ہم روز خطا کرتے ہیں مگر ہماری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آتا ہے، ہم صبح بھی گناہوں میں، دن بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، مگر کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم کیسے آدمی ہیں، ہم کیسے آدم کی اولاد ہیں؟ اگر صحیح معنی میں ہم اولاد آدم ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اس وقت تک ہماری آنکھوں سے آنسو بند نہ ہوں جب تک کہ پروردگار عالم ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، حضرت رقیب ملت، حق ہے۔ اب میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی بات چھیڑی ہے۔ حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم کا وجود معرض وجود میں نہیں آیا ہے، حضرت آدم کے جسم میں روح نہیں پڑی ہے، لیکن عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، جنت میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ انسان ہے کہ نہیں؟ سنو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم رسول کو خدا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے۔ نہیں،
ہم قرآن کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن نے مصطفیٰ کو بشر کہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی زبان اقدس سے کہ ہم بھی بشر ہیں۔ تو خدا نے مصطفیٰ سے کہا کہ مصطفیٰ کہہ دو کہ ہم بشر ہیں، تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ بشر ہیں، لیکن بدعقیدوں کی طرح نہیں، ہم مصطفیٰ کو بشر مانتے ہیں مگر افضل البشر مانتے ہیں۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کو بشر نہ مانتا ہو، کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کو انسان نہ مانتا ہو۔ مصطفیٰ انسان ہیں مگر عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، مصطفیٰ بشر ہیں مگر عام بشر کی طرح نہیں ہیں۔ ان کی بشریت منفرد بشریت ہے، ان کی انسانیت منفرد انسانیت ہے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، وہ انتہائی اونچے درجے کے بشر ہیں۔ اب نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، مگر حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ان کا چرچا ہے۔ حضرت آدم مارد وجود میں نہیں آئے ان سے پہلے ان کا تذکرہ ہے، جنت میں ان کا ذکر ہے، عرش پہ ان کا ذکر ہے۔ اب خدا ایک طرف قرآن میں کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، انسان کا کہیں چرچا نہیں تھا، انسان کا کہیں نام نہیں تھا۔ اب بتاؤ جس محمد کا نام عرش پہ ہے وہ انسان نہیں تھا؟ بتاؤ جس محمد کا نام جنت میں ہے آدم سے پہلے وہ انسان نہیں ہے؟ اب آپ ہی فیصلہ کرو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ محمد سر وحدت ہیں، یہ کوئی رمز کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ حق ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رقیب ملت، حق ہے، بہت خوب۔ بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے آدم سے پہلے انسان کا کہیں چرچا نہیں تھا، اور محمد الرسول اللہ کا پہلے چرچا تھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ انسان قابل ذکر نہیں ہے لیکن رسول اللہ کا چرچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود کہنا چاہتا ہے کہ میرا نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بے شک، بہت خوب۔ میرا نبی عام بشر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ دوسرے مفسرین کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے انسان کے اس وقت کا کہ جب انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ شکم مادر میں نطفہ جاتا ہے، 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ نطفہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ 120 دن گزر جاتے ہیں، اور 120 دن کے بعد پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ناک، کان، ہاتھ، پیر، اعضا بنا دو۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں انسان کو انسان کا روپ دیتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، اس کا چہرہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بناتا ہے، یعنی پورا ڈھانچہ وہ تیار کرتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ عام انسانوں کی پیدائش کے لیے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ، کان، ناک وغیرہ اعضا بنا دو۔ فرشتہ آنے کے بعد وہ بناتا ہے، لیکن یہیں پر ذرا ٹھہر کے یہ سوچو کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہوگا اور فرشتے سے کہا ہوگا کہ جاؤ شکم مادر میں میرے محبوب کی صورت بناؤ،
تو فرشتے نے پھر کس طرح اللہ کے محبوب کی صورت بنائی ہوگی، کس طرح اللہ کے محبوب کو سجایا ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی عام بشر نہیں ہے، یہ تو خدا کا محبوب ہے، پروردگار عالم کا پیارا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ فرشتے نے پوچھ پوچھ کر نقشہ بنایا ہوگا، بلکہ ہمارا جذبہ عقیدت تو یہ کہتا ہے کہ خدا نے جب اپنے محبوب کو پیدا کیا ہوگا تو فرشتے سے کہا ہوگا کہ سب کی صورتیں بنانا تو تیرا کام ہے، لیکن اب میرے محبوب کی باری ہے، اب میرے محبوب کو میں اپنے خود دست قدرت سے بناؤں گا، اب تیری ضرورت نہیں ہے، اس کی ناک میں سنواروں گا، اس کی آنکھیں میں سنواروں گا، اس کا چہرہ میں بناؤں گا، اس کے ہاتھ پیر میں سنواروں گا، اس کے پورے وجود کو میں مزین کر دوں گا، اور ایسا مزین کروں گا، ایسا سجاؤں گا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اسی لیے تو جب وہ محبوب دنیا میں آتا ہے تو اس کو دیکھ کر حضرت حسان پکار اٹھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ کے جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کی جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اے محبوب آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، آپ ایسے بنائے گئے ہیں جیسے کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا گیا ہو، یعنی سب سے نرالے آپ ہیں، سب سے انوکھے آپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لم یاتی نظیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج توڑے سرسو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ بہت خوب، حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رقیب ملت، حق ہے، بہت خوب۔ اللہ نے کس شان کا بنایا ہوگا، چونکہ اپنا محبوب بنایا۔ اچھا، پھر پروردگار عالم نے فرشتے سے کہا، باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے لیکن وقت نہیں جی، ٹائم زیادہ ہو گیا، بس گفتگو ختم۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اب اس کی شکل تیار ہو گئی، اب تم اس کی زندگی کے جو جسے ہم لوگ کہتے ہیں تقدیر، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کتنے دن جیے گا، کہاں رہے گا، کیا کرے گا، سب لکھ دو۔ فرشتہ لکھتا ہے، فرشتے کو معلوم ہے کہاں رہے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کتنی زندگی جیے گا، کب مرے گا، تبھی تو لکھتا ہے نا وہ۔ یہ فرشتہ جانتا ہے، جو ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، تو بتاؤ ہمارے نبی کو کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ ہمارے نبی تو فرشتے سے زیادہ علم والے ہیں۔ یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ فرشتے کا علم زیادہ ہے، مصطفیٰ کا کم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، خدا کے بعد سب سے زیادہ علم والے ہمارے نبی ہیں۔ اب پیدا ہوا انسان، دنیا میں آیا، اللہ فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج۔ ہم نے انسان کو ملی جلی منی سے پیدا کیا، نبتلیہ، کیوں پیدا کیا؟ ارشاد فرماتا ہے نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ وجہ تخلیق ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے انسان اور جنات کو دنیا میں اس لیے بھیجا، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ رب کی عبادتیں کریں۔ اب یہیں سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے کاموں کو لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مجبوری میں آزمائش نہیں ہوتی ہے،
اختیار دیا جاتا ہے پھر آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اچھا کریں یا برا کریں، نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں یا ماں باپ کی خدمت نہ کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو آزمائیں، اسی لیے ہم نے اسے سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے، اسے ہم نے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے، یعنی یہ اپنے کانوں سے کیا سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے۔ جب یہ سننے اور دیکھنے کا اسے اختیار ہوگا تبھی تو اس کی آزمائش ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع و علیم بنایا انسان کو، سمیع و بصیر بنایا کہ دیکھو تمہیں دیکھنے کا اختیار ہے۔ اب تم فلم دیکھتے ہو تو گناہ ہوگا، اور اگر تم اچھی قرآن کی تلاوت دیکھتے ہو، قرآن کے حروف دیکھتے ہو تو تمہیں ثواب میسر ہوگا، اور تم اچھی چیز سنتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم بری چیز سنتے ہو تو تمہیں عذاب ہوگا۔ اسی لیے تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ دیکھیں تم سنتے کیا ہو، تمہیں کام دیے گئے ہیں، اچھائی برائی سننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اب تم گانا سنو گے تو رب کی بارگاہ سے تمہارے اوپر عذاب ہوگا، اور اگر تم گانا نہیں تلاوت قرآن سنو گے تو رحمت پروردگار کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر تم برائی دیکھو گے تو تمہارے اوپر عذاب ہوگا، اور اگر تم اچھائی دیکھو گے تو خداوند قدوس کا کرم نازل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے نبتلی، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ سننے اور دیکھنے والا اللہ نے بنایا تاکہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے لیے کچھ اعمال کر جائیں، اور قیامت میں جب ہمارے اعمال کی جانچ ہو، پرکھ ہو، تول ہو، تو ہم رب کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور رب کی رحمت ہمارے اوپر جھوم کر برسے، اور میدان محشر میں اعلان ہو جائے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں پاک زندگی گزاری ہے اور پاک نامہ اعمال لے کر ہمارے یہاں آیا ہے۔ اور اگر برائی میں مبتلا رہا تو پھر قیامت کے دن رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اللہ فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور قرآن میں جا بجا فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے ہیں وہ رسوا ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے۔ اس لیے ابھی موقع ہے اچھے کام کرنے کا، عبادت و ریاضت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، ورنہ جب مر جائیں گے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آئے۔ سلسلہ عمل منقطع۔ ہاں ایک حدیث یاد آ گئی ہے، اس میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا ثواب آدمی کو دنیا میں کر جائے جب تک وہ جاری رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنا دی، ہمیشہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ وہ قبر میں لیٹا رہے گا، ایک رکعت نہیں پڑھے گا، مگر قبر میں لیٹے لیٹے اسے سارے نمازیوں کی نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیوں کا ثواب کم ہو جائے گا، نہیں، ان کو اپنا ملے گا، لیکن ان کے لیے جس نے مسجد بنوائی ہے اسے قبر میں ان کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ کنواں بنوا دیا، نل لگوا دیا، جب تک وہ نل لگا رہے گا پیاسے پانی پیتے رہیں گے، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع، علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں چھوڑ جائے آدمی جس سے وہ لوگ نفع حاصل کریں۔ جیسے کہ حضرت مولانا سرور علی صاحب نے کتاب لکھ دی، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، جب جائیں گے اللہ ان کی لمبی عمر کرے، لیکن ان کی کتاب ان کے پیچھے رہ جائے گی، ہم پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں پڑھیں گی، تو جب تک وہ کتاب چلتی رہے گی اس سے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ اگرچہ دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن ان کو اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے عمل کے برابر قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، ماں باپ ایسی اولاد چھوڑ جائیں جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعا کرے۔
اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد ماں باپ کو ملتا ہے۔ محترم شاہد رضا صاحب یا شاہد علی صاحب جنہوں نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہے، سبحان اللہ، یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ یہ دنیا میں رہیں گے تب تک انہیں ثواب ملتا رہے گا، اور دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ قبر میں ہوں گے لیکن بیٹے کی نیکیاں ان کے کام آتی رہیں گی۔ سنا ہے نا، بسم اللہ شریف پڑھی تھی بچے نے، اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کے گنہگار باپ کو بخشش فرما دی تھی، اور اس سے گنہگار باپ کو جنت الفردوس عطا فرما دی۔ اس لیے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بعد وصال بھی آدمی کو اجر ملتا رہتا ہے، بے شک۔ اور نیک اولاد بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے بعد وصال آدمی کو اجر ملتا رہتا ہے۔ زندگی جیو، خود بھی نیکیاں کر کے جاؤ اور اپنی اولاد کو نیک بنا دو، تاکہ آپ کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ زندگی بخیر رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔